السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہ لائیں، فاجلدوہم 80 جلدۃ، تو انہیں 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو، واولئک هم الفاسقون، اور وہی لوگ نافرمان ہیں، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 4 اور 5 کی تلاوت اور ترجمہ کیا ہے۔ المحصنات سے مراد یہاں پہ پاک دامن عورتیں، پاکیزہ عورتیں، بے قصور عورتیں ہیں، وہ کمواری ہوں یا شادی شدہ۔ ان پر تہمت لگانے سے مراد زنا کی تہمت ہے، کیونکہ پاک دامن عورتوں کا لفظ قرینہ ہے کہ ان پر تہمت پاک دامن نہ ہونے کی ہے۔ اس کے علاوہ 4 گواہوں کی شہادت بھی اس کی دلیل ہے کہ مراد زنا کی تہمت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی پر چوری کی، شراب کی، کسی بڑے جرم کی تہمت لگا دے تو اس پر حد قذف نافذ نہیں کی جائے گی، بلکہ حاکم کے فیصلے کے مطابق جو وہ تعزیر لگائے گا اس پر لگے گی۔ تو یہاں پہ اگرچہ ذکر پاک دامن عورتوں کا ہے، مگر اس میں پاک دامن مرد بھی شامل ہیں۔ ان پر بہتان لگانے والوں پر بھی یہی حد جو ہے لگے گی، کیونکہ جس علت کی بنا پر پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی حد مقرر کی گئی ہے، وہی علت پاک دامن مردوں پر تہمت لگانے میں بھی موجود ہے۔ امت کا اجماع بھی اس بات پر ہے کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی جو حد ہے وہ پاک دامن مردوں پر تہمت لگانے پر بھی نافذ کی جائے گی۔ یہاں پر عورتوں کا ذکر اس لیے ہے کہ ان پر تہمت لگانا زیادہ تکلیف کا باعث ہے، زیادہ عار کا باعث ہے، اور اس لیے بھی کہ آگے ام المؤمنین سیدہ رضی اللہ عنہا کا ان پر تہمت کا واقعہ جو ہے وہ بھی آ رہا ہے۔ تو جو شخص کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائے، اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے، اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 4 مسلمان عادل گواہ پیش کرو۔ دوسرے کسی جرم کے لیے، جرم کے ثبوت کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ مقرر نہیں کیے گئے۔ اگر کسی شخص نے کسی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، تو اگر اس کے پاس مزید 3 گواہ نہیں ہیں تو اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ بولے، اس کی تشہیر کرے، لوگوں کے سامنے اس کو پھیلائے، بلکہ اسے خاموش رہنے کا حکم ہے، تاکہ وہ گندگی جہاں ہے وہیں پہ محدود رہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی 4 شہادتیں میسر آنا بڑا مشکل ہے، لہذا شہادتوں کے اس سخت نصاب اور اب پھر سخت سزا، اس سے اصل مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی برائی دیکھ بھی لے، اپنی آنکھوں سے دیکھے، تو اس کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو وہ پردہ پوشی کرے، خاموش رہے، اس کی تشہیر نہ کرے، یا پھر 4 شہادتیں پیش کرے، اور وہ 4 شہادتیں پیش حکمران کے سامنے کرے، حکومت کو مطلع کرے، تاکہ حکومت ملزموں کو مجرم ثابت کر کے ان پر حد نافذ کرے، ان کو سزا دے اور گندگی کا سدباب کرے۔ تیسری راہ اختیار کرنا، یعنی عام لوگوں میں ایسی باتیں پھیلانا، یہ اس کے اپنے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی انتہائی خطرناک ہے۔
گندگی کو پھیلانے کے مترادف ہے۔ دوسری بات، محسنات کے لفظ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو مرد یا عورت پہلے ہی بدنام مشہور ہو یا پہلے ہی اس جرم کی سزا پا چکا ہو، ان پر الزام لگانے سے نہ ہی الزام لگانے والے کو حد لگے گی اور نہ ہی یہ ہوگا کہ اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی، اس کی شہادت بھی قبول ہوگی اور اس پر حد بھی نہیں لگے گی۔ بہرکیف ایسے کاموں سے پرہیز کرنا جو ہے وہ بہتر ہے، خاموشی، پردہ پوشی جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ خواہ ایسے لوگ اپنی بات یا دعویٰ میں حقیقتاً سچے بھی ہوں، یعنی انہوں نے دیکھا ہے، ایسا کام ہوا ہے، وہ حقیقتاً سچے ہیں، مگر مکمل ثبوت پیش نہ کرنے کی وجہ سے جھوٹے قرار پائیں گے۔ تو اور ایسے لوگ فاسق، بد کردار ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں بھی اور لوگوں کے ہاں بھی۔ ان کی بد کرداری یہ ہے کہ ایسی فحاشی کی بات کو معاشرے میں پھیلانا شروع کر دیا جسے وہ ثابت ہی نہیں کر سکے۔ لہذا مسلمانوں کے لیے راہ نجات پردہ پوشی میں ہے، خاموش رہنے میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور الرحیم۔ پچھلی آیہ کریمہ میں تہمت لگانے والوں کے لیے 3 باتوں کا ذکر ہوا، جن میں سے 2 حکم ہیں، یعنی انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور آئندہ ان کی کوئی گواہی قبول نہیں کرنی، یہ حکم ہے۔ اور تیسری بات خبر ہے کہ ایسے لوگ بد کردار ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں یہ ذکر ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے رجوع کر لیں، اللہ کے حضور توبہ کر لیں، انہیں پوری طرح اپنے گناہ کا احساس ہو جائے، ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد کر لیں اور ایسا کام آئندہ نہ کریں، تو اب وہ عند اللہ اور عند الناس فاسق نہیں ہیں۔ البتہ پہلی دونوں جو دنیاوی سزائیں ہیں وہ بھگتنی پڑیں گی، لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ توبہ اور اصلاح کے بعد اس کی شہادت قبول ہوگی یا کہ نہیں ہوگی۔ امام طبری علیہ رحمہ نے حسن سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ذکر کیا ہے کہ انہوں نے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا یہ تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ پھر جو شخص توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب کے مطابق اس کی شہادت قبول کی جائے گی۔ اگرچہ بعض لوگوں کے مطابق توبہ اور اصلاح کے بعد بھی اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی، مگر صحیح بات یہ ہے کہ اگر بہتان لگانے والا سچی توبہ کر لے، آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد کر لے اور اس کام سے رک جائے، واقعی اپنی اصلاح کر لے اور ایسی کوئی غلطی نہ کرے تو اس کی شہادت قبول کی جائے گی۔ شہادت قبول نہ کرنا وہ فسق کی وجہ سے تھا، نافرمانی کی وجہ سے، بدکرداری کی وجہ سے۔ اب جب وہ ختم ہو گئی، گناہ ختم ہو گیا، تو پھر اس کی توبہ، اس کی شہادت جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ رہا لفظ آبادہ، ہمیشہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تہمت لگانے سے باز نہ آئے، خواہ کتنی ہی مدت گزر جائے، باز نہ آ جائے، اپنے اس گناہ سے توبہ نہ کر لے، اپنی اصلاح نہ کر لے، اس وقت تک اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی۔ تو جب وہ کر لے گا توبہ تو اس کی پھر اصلاح ہو جائے گی اور اس کی شہادت کو بھی قبول کیا جائے گا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے شرح صدر سے کتاب و سنت کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔